جو گرمی کی شدت بیان کی جا رہی ہے، اگر آپ ان علامتوں کو پائیں تو محتاط ہو جائیں۔ ان علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ جسم میں کھینچاؤ محسوس ہو رہا ہوگا، یہ ایک علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ چکر آ رہے ہوں گے، سر میں درد اور بخار کی کیفیت آپ محسوس کر رہے ہوں گے، الٹی وامٹنگ محسوس ہو رہی ہوگی، اور آپ کو کوئی ایسی گرمی یا کوئی ایسی گھبراہٹ محسوس ہو، نہانے کی صورت نکال لیجئے گا۔ بہت ساری احتیاطیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا، بلا ضرورت گھر سے مت نکلیے گا۔ دوسرا، پانی کی کمی مت ہونے دیجیے گا، پانی پیتے رہیے۔ تیسرا، ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیے، زہے قسمت کے سفید کپڑے پہنیں۔ چوتھا، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، زہے قسمت کے امامے کا تاج سر پر سج جائے۔ پانچواں، پیاز جیب میں رکھ لیں، پیاز جیب میں رکھنے سے گرمی کی شدت میں افاقہ ہوگا۔ یا مجیدو اس کا ورد جاری رکھیں، تو انشاءاللہ وہ پیاس کی جو شدت ہے نا، اس سے حفاظت رہے گی، معمول رہیں گے۔ جب بھی آپ کو ایسی کوئی صورتحال محسوس ہو تو فوراً جو آپ کا قریب ترین شخص ہو نا، جو قریب ہو، اس کو ذرا انفارم کر دیں، یار میری حالت ایسی بگڑ رہی ہے۔ اور جو اسلامی بھائی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، فوراً اس کو نہلا دیں۔ آپ گردن کے پیچھے اس کی پیٹ پر برف کی ٹکور دینے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا، اپنے ساتھ تولیہ رکھیں، اس طرح کی گرمی محسوس کریں، فوراً اس کو گیلا کریں اور سر پر رکھنا شروع کر دیں، گردن پر بھی ٹکور دیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔ گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، زیادہ تر کچن میں بھی ان کا ایک وقت گزرتا ہے، وہاں ویسے ہی چولہے جل رہے ہوتے ہیں، گرمی ہو رہی ہوتی ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے خدا نخواستہ بے ہوش ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ آپ کے باورچی خانے میں کچھ ایسا سسٹم ہو کہ جس سے گرم ہوا باہر نکلتے، ہیٹ باہر نکلتی رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ارے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مطلب یہ ٹائم ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پہلوان گر جاتے ہیں جب طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، جب گرمی لگتی ہے، لو لگتی ہے، تو بڑے بڑے پہلوان گر جاتے ہیں اور ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ بھی پریشان، آپ کے گھر والے بھی پریشان۔ ایک اور مشورہ دیتا ہوں، بالخصوص ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کا مزاج ضرور بنا لیجیے گا۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا، یار آپ بولے یار گھر والے فون کرتے ہی رہتے ہیں، اب پتہ چلے اب جو فون آیا یہ آخری فون آیا، آپ نے اٹینڈ نہیں کیا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں کسی بچے کو اس طرح کی کوئی کیفیت ہو گئی، بچوں کی امی کو اس طرح کیفیت ہو گئی، یا دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، گھر کی کسی فرد کو کیفیت ہو گئی، وہ ایمرجنسی میں آپ کو فون کرے اور آپ اٹینڈ نہیں کر رہے، کسی بھی ایمرجنسی میں یہ ہو، یہاں میں ضرور یہ عرض کروں گا گھروں میں موجود اسلامی بہنوں سے اسپیشلی اور بچوں سے وغیرہ سے کہ فضول قسم کے فون کبھی کسی کو نہ کیا کریں۔ بعض اوقات گھر کا آدمی، گھر کے افراد یہ باہر میں کام میں، کاروبار میں، بزنس میں، کسی مشورے میں، کسی چیز میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک دو دفعہ آپ کا فون اٹینڈ کرے اور آپ بولو کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، کیسے جی، کیوں فون خیریت، اور میں پوچھنا تھا کب آؤ گے، بس ایسے۔ اب وہ اتنا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، خالی یہ جواب دینے کے لیے آپ کو فون اٹینڈ کیا کہ کب آؤ گے، اچھا وہ کیا کر رہے ہو، وہ بولے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی بولے گا، کیا کرے گا، آپ سے بات کر رہا ہوں، یا میں سانس لے رہا ہوں، سانس بند ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ماحول بنائیں اپنا، جب انسان کام پر ہوتا ہے نا، کاروبار پر ہوتا ہے، جاب پر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب گھر والے اٹھا اٹھا کر فون کریں تو نتیجہ نکلے گا جب آپ کی خدا نہ کرے ایمرجنسی صورت ہوگی نا، تو بولے گا یار اب اس کو یہ پوچھنا ہوگا کب آؤ گے یار۔ یہ میں آپ کو احتیاط عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار کا ایک ہوتا ہے لیکن یہ ہر بار نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھیں کہ کب فون کرنا ہے، کب فون نہیں کرنا۔ اچھا، پتہ ہے کہ فون کا پرابلم ہوگا، فون اٹینڈ نہیں ہو رہا، تو ایمرجنسی میں آپ واٹس ایپ کر دیں، میسج کر دیں، وہ ایسی چیز بھی کر دیں۔ تو یہ چند احتیاطی پہلو تھے جو آپ کو بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، آسانی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، آسانی دے، اور ہمیں آزمائش سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میں آخرت میں بھی محفوظ فرمائے۔